ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے شروع کیا گیا ہمارا یہ سلسلہ۔ کل تک ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جس وقت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو وہ سال جنگوں کے سال ہوں گے۔ اسی طرح آج اسی سلسلے کو اگلی کڑی کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جہاں پر احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے پہلے عالمی سطح پر خوف و ہراس، قتل و غارت اور وبا پھیلنے کی بہت زیادہ امکانات ہیں، یعنی امکانات نہیں بلکہ حقیقتاً ہیں۔ ظہور سے پہلے یا ظہور کے سال بہت زیادہ جانی نقصان دنیا میں ہوگا لوگوں کا۔ یہ ایسی بات ہے جس کی وضاحت یہ کی جا سکتی ہے کہ جنگ عظیم تیسری جو ہوگی وہ ایٹمی اسلحہ کی استعمال اس میں بڑی طاقتوں کے درمیان ضرور ہوگا، جس سے ان کے زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ علاقائی جھڑپیں بھی ہوں گی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ظہور کے سال میں جنگیں بہت ہوں گی۔ ان جنگوں کا وقت روایات سے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ ظہور کے بہت ہی نزدیک ہوں گی اور ظہور کے سال تک جاری رہیں گی۔ اس زمانے کے حالات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سپر طاقتیں ایک دوسرے کو آج دھمکیاں دے رہی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے نبرد آزما ہیں۔ مشرق وسطی میں جو اس وقت تین بڑی طاقتیں دنیا میں پرویل کر رہی ہیں، یعنی امریکہ، رشیا اور چائنا، وہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ مشرق وسطی ہی جھگڑوں کی اماجگاہ بنا ہوا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ان جھگڑوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہر کوئی اپنی دولت اور اسلحے کے گھمنڈ پر دنیا کے دوسرے ممالک کو اپنا تابع بنانے کے لیے فکر میں لگا ہوا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے اندر انٹرفیرنسز ہو رہی ہیں۔ لیکن اقوام عالم وہاں پر صرف اقوام متحدہ میں، OIC میں جتنے ادارے ہیں وہاں سوائے قراردادیں منظور کرنے کے اور ان پر کچھ عمل نہیں کیا جاتا۔ اب فلسطین ہے، اس فلسطین پر اسرائیلی حکومت جو قائم کرائی گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، آج وہ خواہش اپنی میکسیمم پیک پر پہنچ چکی ہے، یعنی گریٹر اسرائیل کا جو ایک وعدہ تھا وہ پورا ہو رہا ہے، وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اس سپر پاور نے مطلب اس وقت جو دنیا کا نیا عالمی نظام دیا گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑی سپر پاور نے دیا گیا تھا، کہ وہ دنیا کو جنگوں میں گھسیٹنا چاہتی تھی، اور وہ دنیا میں گھسیٹ کر جنگوں میں گھسیٹ کر دنیا میں وہ یہودیوں کی سلطنت کو قائم کرنا چاہتی تھی۔ اور اس جو نیو ورلڈ آرڈر تھا، اس کے جو چند باتیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہے ہیں، کہ جس کا پہلا مقصد تھا یہودی ریاست کا قیام، دوسرا تھا یہود کی عالمی سلطنت کا قیام، کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا کا جو کنٹرول ہے وہ یہودیوں کے اختیار میں آ جائے۔ تیسرا، اسلامی دنیا کی تمام شخصی حکومتوں کو ختم کر دینا اور پوری اسلامی دنیا کو دفاعی صلاحیت سے محروم کر دینا۔ یہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ تھا۔ آج دیکھیں، آج مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں ان کی جتنی بھی جو دفاعی صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو یہودیوں کا ایک اجتماع ہوا تھا تاریخ میں، جس کا بہت بڑا ذکر ہے، کہ جو 1952 میں ہوا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس کے اندر جو جنوری 1952 میں ہنگری کے دارالحکومت بوداپیسٹ میں ہوا تھا، کہ جس میں ان کے سب سے بڑے عالم نے تقریر کی تھی، اور اس نے کہا تھا ہم نے ایک منصوبے کے لیے 20 سال مقرر کیے تھے، لیکن جنگ عظیم دوم کے بعد یہ منصوبہ قبل از وقت ہی مکمل ہو گیا، کہ اسرائیل کے عرض پر موجود جو ہمارا جو وطن ہے وہ نسل در نسل جس سے ہم محروم تھے، چند سال قبل ہی ہمیں یہ حق مل گیا، یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کو اسرائیل مل گیا۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے جرمن قوم اور دوسری قوموں کے درمیان شدید نفرت تھی،
اب مشرق کی اقوام کو مغرب کے خلاف اور مغرب کی اقوام کو مشرق کے خلاف بھڑکایا جائے گا. اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور اسرائیل کی جو گریٹر اسرائیل کی حکومت ہے وہ قائم کرنے کا منصوبہ پورا ہو جائے گا. چھٹا ان کا تھا کہ ہمارا آخری اور اہم ہدف تیسری جنگ عظیم کرانے کے لیے حالات کو تیز تر کرنے کا ہے. یعنی کہ وہ تیسری جنگ عظیم جب شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسرے ادیان اور ان کی مذہبی شخصیات جو باقی رہ جائیں گی وہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی، اور یہودیوں کی جو حکومت ہے وہ پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی. اسی طرح 1950 میں ایک یہودی ممبر نے امریکی سینٹ میں یہ اعلان کیا تھا کہ اب یہودی عالمی حکومت قائم ہو کر رہے گی، چاہے باہمی رضامندی سے ہو یا بذریعہ جنگ ہو. یعنی کہ ان کا پورا زور یہی تھا کہ یہودی حکومت قائم ہو جائے. اسی طرح امریکہ کے سابق صدر رچرڈ نکسن نے 1955 میں ایک مضمون لکھا تھا کہ اسلامی بیداری کی لہر نہ صرف مغرب بلکہ روس کے لیے بھی خطرہ ہے، لہٰذا دونوں طاقتیں مل کر اس خطرے کا مقابلہ کریں. یہ 1955 میں امریکہ کے سابق صدر نے یہ لکھا تھا یہ مضمون. اسی طرح ڈیلی میل سنڈے 10 جنوری 1988 میں 1988 میں ایک مقالہ لکھا گیا تھا جو برطانوی صحافی تھی خاتون جولی چرچل. اس نے کہا تھا کہ بین الاقوامی طاقتوں کو 20 سال کے اندر امن عالم کے دشمن نظریہ اسلام کے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. 1988 میں اس نے کہا تھا کہ یہ چیلنج ہوگا مسلمانوں کا. تو اس کا حل انہوں نے یہ کہا تھا یہ یہودیوں نے کہ اس کا حل یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو جنگجور روح بیدار ہو رہی ہے اس کو کسی بھی طرح ختم کیا جائے. اس لیے کہ مسلمان کے لیے جنگ لڑنا کوئی بڑی بات نہیں، جبکہ عیسائی اور یہودیوں کے لیے جنگ لڑنا بے انتہا مشکل ہے. تو اس کا حل انہوں نے یہی کیا. 1988 کے بعد کے اگر آپ دنیا کے حالات دیکھ لیں تو انہوں نے مسلمان ممالک کو ہی ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا اور اس کو ٹارگٹ کر کے ان کو ختم کر لیا. غرض یہ زمانہ آج اس نہج پر پہنچ گیا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ جنگوں کا زمانہ ہے. یعنی کہ ایک جنگ ختم ہوتی ہے دوسری جنگ شروع ہو جاتی ہے. آج تینوں طاقتیں آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہیں. کبھی کسی ملک کے لیے، کبھی افغانستان میں امریکہ آتا ہے، کبھی رشیا آتا ہے، کبھی پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی ایران پر اٹیک ہوتا ہے، کبھی مشرق وسطیٰ کے ممالک پہ اٹیک ہوتا ہے. اب سب دنیا کا ٹارگٹ ایک واحد ایٹمی طاقت جو پاکستان ہے، مسلمان ممالک کے ان کے خلاف اس کا طاقت ہے. تمام کام اسی لیے کی جا رہا ہے. تو یہی وہ سال ہے کہ جو ظہور سے پہلے جن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو ظہور کے لیے، اس لیے کہ ظہور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور ظہور ہوگا ہی تب کہ جس وقت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس دنیا میں تشریف لائیں اور تشریف لا کر امن عالم کے لیے کام کریں، تاکہ انسانیت اپنی اس دکھوں سے تکلیف سے دور ہو اور لوگ اب کچھ امن و آشتی کے زمانے میں آ سکیں. دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اپنے امام کے وان و انصار میں شامل فرما اور ان کے منتظرین میں